السلام علیکم، میرا نام محمد ثاقب جمیل ہے، میں سول انجینئر ہوں اور میں آج گرین اسلام آباد کے پلیٹ فارم پہ موجود ہوں اور میں آج آپ کو ایسی ٹپس دوں گا کہ ایک عام بندہ جو ہے اگر ہاؤس پلاننگ کرتا ہے یا گھر بناتا ہے تو اس کو کیسے بنانا چاہیے اور وہ اس کو کس کے پاس جانا چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے بنا سکے، اس کی کنسٹرکشن کر سکے اور اس کے کم سے کم کاسٹ پہ یعنی کہ کم لاگت پہ اس کا گھر اچھے طریقے سے بن جائے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اپنے ایک پلاٹ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی سائز آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے، موجود ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی لمبائی کتنی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس لمبائی اور چوڑائی موجود ہے تو اس جو آپ کے ساتھ جو اچھا آرکیٹیکٹ ہے اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ آپ کا گھر اس کو پھر اپنی آپ ریکوائرمنٹ بتائیں گے کہ یہ میرا پلاٹ ہے اور اس میں مجھے جو ہے اتنے رومز چاہیے، اتنے جو ہے کچنز وغیرہ اویلیبل کرنا چاہیے۔ وہ آپ کو یہ بینیفٹس دیتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھا طریقے میں پلان بنا کر دیتے ہیں، یعنی کہ جتنی آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ مجھے جو ہے اس گھر میں 3 رومز چاہیے، ایک کچن چاہیے، ایک بیلکنی چاہیے، تو وہ آپ کو اس ڈیزائن سے بنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ عام بندے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکے گا، اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے پلان نہیں بنا کر دے گا۔ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے پلان بنا کر دے گا، یہ بینیفٹس ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ کسی عام ٹھیکیدار کے پاس جاتے ہیں یا کسی عام بندے کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے پلان نہیں بنا کر دے گا۔ اگر آپ کو آرکیٹیکٹ دوسرا بینیفٹس یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر پلان دیا ہے تو وہ اس میں آپ کو روشنی کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایسا پلان تیار کرنا چاہیے کہ سورج کی روشنی بھی آنی چاہیے اور بارش وغیرہ کے پانی سے یعنی کہ وہ متاثر نہ ہونا چاہیے، اور سیوریج کا بھی نظام بھی اچھے طریقے سے پرووائڈ ہو اس میں، یا ہر قسم کی چیزوں سے یعنی کہ وہ اچھے طریقے سے اویلیبل ہوں۔ اچھا، ہم نے آرکیٹیکٹ کو دے دیا ہے پلان اپنا سائز پلاٹ کا، ٹھیک تو پھر اس کے بعد میں آرکیٹیکٹ نے ہمارے لیے نقشہ بنا دیا، تو پھر وہ نقشہ لے کے ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ جب آپ کے پاس پلان بنا کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے اس کی لاگت معلوم کرنے کے لیے بھائی اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی، اس پہ یعنی کہ کون سا میٹیریل، کس قسم کا اگر میں میٹیریل استعمال کرتا ہوں اس میں اس پہ کتنی لاگت ہوگی، یعنی کہ اچھے سے اچھا میٹیریل اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس کی کتنی لاگت آئے گی۔ اگر میڈیم سائز یعنی کہ درمیانے سائز کا اگر آپ یعنی کہ کم ریٹ پہ اگر میٹیریل جو ہے لو کاسٹ جو میٹیریل ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اس پہ کتنا خرچہ آئے گا، تو اس کے لیے آپ کو کوانٹٹی سرویئر کے پاس جانا چاہیے جو اس کی اسٹیمیٹ آپ کو لگا کر دے گا بھائی اس پہ اتنی کاسٹ آتی ہے۔ کیسے ہم میک شور کر سکتے ہیں آپ کے خیال سے کہ کنٹریکٹر ہمیں کسی طریقے سے چیٹ نہیں کر رہا؟ اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ میٹیریل آپ پرووائڈ کریں، پلان آپ کے پاس مہیا ہو یعنی کہ آپ کے پاس موجود ہوگا، اس کے بعد آپ جو ہے لیبر ریٹ پہ آپ کنٹریکٹر کو دے دیں تو وہ آپ کے جو ہے جو چیز لیبر میٹیریل اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ اچھے سے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اچھے سے اچھا میٹیریل استعمال کر رہے ہیں یا کم درمیانے کا یعنی کہ میٹیریل اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کتنی کاسٹ پہ میٹیریل استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کنٹریکٹر کو اگر لیبر ریٹ پہ اگر اپنی کنسٹرکشن دیتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو بینیفٹس یہ ہوگا کہ آپ اگر وہاں پہ موجود بھی نہ ہو کنسٹرکشن کیا، اگر آپ کے ہاؤس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ اگر آپ موجود نہیں ہیں، اگر کنٹریکٹر موجود ہے آپ کنٹریکٹر کو اگر اپنا لیبر ریٹ پہ دیتے ہیں اپنا پروجیکٹ تو وہ آپ کو یعنی کہ اچھے سے اچھا بنا کر دے گا، بس صرف اس کا یہ ہوگا کہ وہ اپنا جو لیبر ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ اگر آپ کنٹریکٹر کو نہیں دیتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ پھر آپ کو وہاں پہ موجود بھی ہونا پڑے گا اور آپ کو اپنے لیبر کا خود خیال بھی کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ ان کے جو ہے پیمنٹ وغیرہ وہ بھی آپ کو وہاں پہ دینی پڑے گی۔ تو اس سے یعنی کہ اچھا یہ ہے کہ آپ کسی کنٹریکٹر کو لیبر ریٹ پہ اپنا پروجیکٹ ہینڈ اوور کر دیں، وہ آپ کو بالکل کمپلیٹ کر کے دیں۔ جی اچھا، سریا کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ 1 منزلہ گھر میں یا 2 منزلہ یا 3 منزلہ گھر میں کوئی خاص کوالٹیاں ہوتی ہیں اس کی؟ جی اس کے جو ہے اسٹرکچر ڈیزائن پہ مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایک آپ کے پاس اسٹرکچر ڈیزائنر ہوتا ہے
اس کے پاس آپ جاتے ہیں اپنی بلڈنگ کا کنسٹرکشن، یعنی کہ جو آپ کا پلاٹ ہے اس پہ اگر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی زمین ہے، پلاٹ ہے، اس کی سوائل کی آپ جائیں گے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرائیں گے کہ اس میں آپ کو جو ہے یہ لوڈ کتنا برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ 1 منزل کی عمارت یہ برداشت کر سکتی ہے، یا 2 منزل کی عمارت یہ برداشت کر سکتی ہے، 3 منزل کی یہ عمارت، یعنی کہ جو سوائل ہے، مٹی کی جو بیرنگ کیپیسٹی ہے اگر وہ موجود یعنی کہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ لوڈ برداشت کر سکے گی۔ اگر زیادہ وہ لوڈ برداشت کر سکتی ہے تو پھر آپ سریہ اگر کم بھی استعمال کرتے ہیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے۔ ہاں اگر لو بیرنگ یعنی کہ اس کی بیرنگ کیپیسٹی کم ہے، وہ لوڈ کم برداشت کر سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے اگر آپ 2 منزلہ 3 منزلہ بھی عمارت بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سریہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ سریہ جو ہے آپ کو اس کی مختلف سائز ہوتی ہیں، عام طور پر پاکستان میں جو ہے فٹوں میں کام کیا جاتا ہے، ستر میں کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو 3 ستر کا سریہ بھی استعمال ہوتا ہے، 4 ستر کا سریہ بھی استعمال ہوتا ہے، 6 ستر کا سریہ بھی استعمال ہوتا ہے، 8 ستر کا بھی، یعنی کہ 1 انچ کے بھی سریہ آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے۔ جی، تو یہ لیبارٹریز کہاں پہ ہیں جہاں سے یہ ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے؟ یہ ٹیسٹ جو ہے لیبارٹریز جو آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، وہاں پہ جو لیبارٹریز ہیں وہاں پہ آپ سائل کا ایک سیمپل لیں گے، جو چیز یعنی کہ سائل کے سیمپل لیں گے، وہاں پہ آپ جائیں گے لیبارٹری میں، ان کا ٹیسٹ کرائیں گے، وہاں کے جو انجینئرز ہیں، جو لیبارٹری ٹیکنیشینز ہیں، وہ آپ کو اس کا رزلٹ مہیا کریں گے کہ اس جو مٹی کی جو بیرنگ کیپیسٹی ہے اتنی ہے، یہ اتنا لوڈ برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ اس لوڈ میں آپ کے پاس جو ہے بلڈنگ کا جو لوڈ ہے وہ بھی آئے گا جو آپ میٹیریل استعمال کرتے ہیں، ایک وہ جو ہے اس میں ایک کمرے کا اس میں کتنے بندے ہیں، کتنی ٹیبلز وغیرہ ہیں، اس میں کتنے فینز ہیں، اس میں سب وہ کیلکولیٹ ایک روم کی کیلکولیشن کر کے واقعی 3 روم ہے 4 روم ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے آپ کو وہ دیں گے، اور اس لوڈ میں آپ کے پاس وائنڈ لوڈ یعنی کہ ہوا کا لوڈ بھی، ارتھکویک کا لوڈ بھی، وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوڈ اس پہ آ رہے ہیں وہ لائیو لوڈ ہے، ڈیڈ لوڈ ہے، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وہ اس کے مطابق آپ کو کیلکولیشن کر کے دیتے ہیں کہ یہ اتنی یعنی کہ یہ زمین کی اتنی کیپیسٹی ہے، یہ اتنا لوڈ برداشت کر سکتے ہیں۔ سیمنٹ کون سا لگانا چاہیے؟ کیا سیمنٹ کو بھی چیک کروانے کے لیے کوئی لیبارٹری ہوتی ہے؟ سیمنٹ جو ہے آپ پاکستان میں جتنے بھی سیمنٹس وغیرہ استعمال ہوتی ہیں ان کے ٹیسٹ آلریڈی ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ ایک بائنڈنگ جو سیمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ایک بائنڈنگ میٹیریل یوز ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس میں جو ہے اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اسٹرینتھ یعنی کہ برداشت کر سکتی ہے اس میں، یعنی کہ سیمنٹ مختلف قسم کی پاکستان میں کمپنی کے استعمال، لکی سیمنٹ ہے، کوہاٹ سیمنٹ ہے، عسکری سیمنٹ ہے، بہت سی قسموں کی سیمنٹ ہے، میں جو ہے یعنی کہ ریکمینڈ کروں گا لکی سیمنٹ ہو گئی اور کوہاٹ سیمنٹ ہو گیا، یہ سب سے بیسٹ سیمنٹ ہے۔ اینٹیں یوز کرنی چاہیے یا بلاک یوز کرنے چاہیے؟ جو ہے نا یہ دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلاکس بھی استعمال کر سکتے ہیں، برکس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ برکس جو ہے یہ یعنی کہ اگر آپ برکس استعمال کریں گے تو وہ اس کی بائنڈنگ اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو ہے، اور بلاکس جو ہے یہ جہاں پہ میدانی علاقے ہوتے ہیں، جہاں پہ پہاڑ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ارتھکویک کی طرح وہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ برکس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بلاک جو ہے زیادہ تر وہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ یہ بلاکس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بلاکس آپ کا خیال نہیں ہے کہ نئی ٹیکنالوجی ہے، دنیا بھر میں بلاکس استعمال کیے جاتے ہیں، ہمارے پاکستان میں اینٹیں استعمال کی جاتی ہیں؟ جی، تو پاکستان میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ سیم ہوتی ہے، جی جی، تو یعنی بلاکس آپ کے خیال سے بہتر ہوں گے وہاں پہ یا اینٹ ہی بہتر ہوگی؟ وہاں پہ آپ دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں، برکس بھی یوز کر سکتے ہیں، بلاکس بھی آپ جی، یوز لیکن کر سیم سے بچنے کے لیے؟ سیم سے بچنے کے لیے آپ برکس بھی استعمال کر لیں تو اچھی بات۔ تو کیا چیز ہوتی ہے، سیم کیوں آ جاتی ہے گھروں میں، اور یہ کیا لیبارٹری ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زمین میں سیم ہے یا نہیں ہے؟ جی جی، جب آپ سائل یوز کرتے ہیں یا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اتنی نمی ہے، یعنی کہ اس میں اتنا پانی ہے، یہ سیم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سیم سے بچنے کے لیے جو ہے جب آپ فاؤنڈیشن بناتے ہیں، نیچے جو بیسمنٹ میں یعنی کہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے بلڈنگز کی،
تو اس میں آپ وہ جو ہے جب فاؤنڈیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں پلین پروٹیکشن مہیا کی جاتی ہے، اس سے سیم بچا جاتا ہے، یعنی کہ دیواروں پہ سائڈ پہ 1 فٹ پہ جب آپ پلین پروٹیکشن مہیا کریں گے تو وہ باہر کا جو پانی ہے وہ دیواروں کے اندر سیم نہیں کرے گا، یعنی کہ وہاں تک وہ رسائی نہیں کرے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔